صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ تو دوستو، آئے رمضان المبارک کی چوتھی نشست میں ہم آج جمع ہوئے ہیں۔ تو رمضان شریف کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور اصل روزہ کس کا ہوتا ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں قاری عامر صاحب، جو کہ نعت شریف کا ہدیہ پیش کریں گے، اور علامہ شہزاد صاحب جو ہمیں مسائل بھی بتائیں گے اور تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے۔ تو میں حدیث شریف کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے احیاء علوم الدین ہے، اس سے میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور کس کا اثر روزہ ہوتا ہے۔ میرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرح جو ہے نا، اس میں روزہ کس کو کہا گیا اور قرآن میں روزہ کس کو کہا گیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ ایمان والو روزے تم پر فرض کیے ہیں اور تم سے پہلے اوروں پر بھی کیے تھے، یہ نہیں کہ تم پر کیے تھے۔ یار یہ دیکھو نا، یہ ایک سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح آیت کو لایا ہے کہ یہ دیکھو کہ تم میں سے پہلے بھی، جب بچے کو اسپتال میں لے جایا جاتا ہے نا، تو اس کو جب ٹیکہ لگنا لگے نا تو بچے کو وہ رونے لگ پڑتا ہے کہ ٹیکہ لگنے لگ گیا، تو اس کو باپ کہتا ہے یار یہ دیکھو تم میں سے پہلے اس بچے کو بھی لگا ہے، تم میں سے پہلے اس بچے کو بھی لگا، تو اس سے بچے کو حوصلہ بڑھ جاتا ہے، تو اس حوصلے کی وجہ سے وہ بھی ٹیکہ لگوا لیتا ہے۔ اب یہ ایک مثال بلا تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یہ کہا ہے کہ تم میں سے پہلوں پر بھی روزے میں نے فرض کی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ہی بھوک کی وجہ سے روزے رکھوائے کہ تم روزے رکھو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی مثال دی کہ وہ بھی روزے رکھتے رہے ہیں، تاکہ یہ نبی کی امت حوصلے میں آ جائے اور یہ بھی روزے رکھنا شروع کر دیں۔ تو اصل روزہ کس کو؟ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو پرہیزگاری اصل چیز ہے۔ روزہ رکھنا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، روزہ تو عام انسان بھی رکھ لیتا ہے، لیکن روزہ رکھ کر اس میں پرہیز کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمایا ہے پرہیز کرنا، روزہ رکھ کر پرہیز کرنا، یہ بڑی چیز ہے۔ اور اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، علامہ صاحب، ان امراتین صامتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو عورتیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو فاجدہما الجوع والعطش، انہوں نے بھوک بھی برداشت کی اور پیاس بھی برداشت کی۔ کہ اللہ بھوک اور پیاس برداشت کر لینے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ کس کا نام ہے؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بھوک اور پیاس کے ساتھ گناہوں کو بھی ترک کر دو، گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو انہوں نے سارا دن روزہ رکھا، حتی کادتا ان تتلفا، جب وہ افطاری کا وقت آیا تو فبعثتا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہ دونوں عورتیں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ یستأذنوا فی الافطار، انہوں نے افطاری کی اجازت چاہی کہ حضور ہمیں روزہ افطار کرنے کی اجازت دے دیں۔ فرسل الیہما قدحا، تو حضور پاک نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ پیالہ بھیجا۔ حضور پاک نے فرمایا یہ پیالہ پکڑو۔ حضور پاک نے پیالہ بھیجا اور ان کو کہا کلہما کیئن فیہما، فرمایا اس پیالے میں قے کرو، اس پیالے میں قے کرو۔ تو حضور پاک نے جب یہ فرمایا تو ان میں سے ایک عورت نے قے کی تو اس میں سے خون نکلا، آدھی کا خون نکلا اور آدھی میں گوشت آیا۔ دوسری نے کی، اس میں بھی سی آدھی میں خون نکلا اور آدھی میں گوشت آیا۔ بہت توجہ سے سننے والی بات ہے، کیونکہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے، یہ اس زبان کی میں بات کر رہا ہوں جس وما ینطق عن الہوا والی جو زبان ہے، کہ جس زبان سے خدا تعالیٰ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے کیا کیا کہ ان کو پیالہ پیش کیا، پیالہ دیا ان کو، انہوں نے جب قے کی تو آدھی قے خون کی آئی اور آدھی قے گوشت کی آئی، دوسری نے بھی کیا، اس سے بھی یہی آئی۔ تو
جب وہ پیالہ بھر گیا سارے لوگ حیران ہو گئے. فعجب الناس من ذالک، تو لوگ حیران ہوئے. تو میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان دونوں نے روزہ رکھا تو حلال طریقے سے ہے، لیکن انہوں نے افطار جو ہے نا وہ حرام طریقے سے کر لی ہے. اب دیکھیں ابھی انہوں نے افطار نہیں کیا تھا، لیکن حضور فرما رہے ہیں انہوں نے افطار کر لی ہے. وہ کس سے؟ حضور نے فرمایا جب یہ دونوں عورتیں آپس میں بیٹھی، یغتبان الناس، ان دونوں نے لوگوں کی غیبت کی ہے. ان دونوں نے لوگوں کی غیبت کی ہے، تو اس غیبت سے انہوں نے اپنے روزے کو افطار کر دی ہے. تو کیا فہذا ما قلت، یہ اس طرح ہو گیا من لحومہم، یعنی جس طرح کہ انہوں نے ان لوگوں کا گوشت کھایا ہے. ان دونوں نے لوگوں کی غیبت کی ہے تو یہ اس طرح ہو گیا ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے لوگوں کا گوشت کھایا، اور وہ گوشت میں نے پیالے کے ذریعے ان سے باہر نکلوایا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو لیکن روزے اس طرح رکھو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب ان دونوں عورتوں نے غیبت کی، تو آج بھی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھتی ہیں تو اس روزے کی وجہ سے ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، ہم کسی کی چغلی تو نہیں اٹھا رہے، ہم کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بری بات تو نہیں کر رہے، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے. روزے سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس وجہ سے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو آؤ دوستو اب ہم نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے مہمان جو بنے ہیں وہ ہیں قاری عامر صاحب، وہ آپ کو نعت سناتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. علامہ عامر صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یا رب میری دعا ہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے.
رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے قاری عامر صاحب جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی۔ تو درود شریف جو ہے نا، یہ تو اہل سنت کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف اہل سنت کی پہچان ہے۔ تو اس سے ایک میں آپ کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اگر جان بھی درود پر دینی پڑے نا تو پھر جان بھی دے دینی چاہیے۔ غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ آپ شہید ہوئے ہیں، تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کو پھانسی کا پھندا دیا جائے گا، تو غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ گئے، پہلے جا کر پھانسی کے پھندے کو چوما، پھر درود و سلام پڑھا، یہی اللہم صلی علی محمد۔ تو جب درود و سلام پڑھ کے اپنی گردن میں انہوں نے پھندے کو ڈالا، تو ہماری سنیوں کی تو یہ پہچان ہے کہ درود و سلام جب پڑھنا پڑے، اگر جان کی بھی پرواہ نہ کی جائے تو پھر بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کے ہمارے جو ہیں اکرم رضوی صاحب علیہ رحمہ، جب بعد مذہب سامنے آئے نا ان کے، بعد مذہبوں نے کہا کہ آپ حضور پر درود و سلام پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، سنی عوام اہل سنت کو کہتے ہیں درود و سلام پڑھیں، تو انہوں نے کہا آپ درود و سلام چھوڑ دیں ورنہ ہم گولی مار دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا گولی مارو، اگر گولی مارو گے نا تو میرے جو جسم سے خون کا قطرہ نکلے گا اس سے بھی درود و سلام کی سنائیں۔ تو بعد مذہبوں نے جب گولی ماری تھی نا، تو آپ نے سینہ تان کے کہا تھا میں درود و سلام پڑھنے والا ہوں۔ تو اکرم رضوی علیہ رحمہ آپ شہید ہو گئے پھر درود و سلام کی خاطر۔ تو روزے کے متعلق میں امام غزالی کے ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود شریف پر حدیث پاک یاد آئی کہ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کا نذرانہ جب پیش کیا جائے نا، جو آدمی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ فرشتہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اس کے پر جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ مشرق تا مغرب اس کے پر ہیں۔ جب وہ باہر آتا ہے اپنے پر ایسے جھاڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس قطرے سے فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ درود و سلام کی بہت شان ہے، بہت شان ہے۔ تو روزے کے متعلق میں امام غزالی کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا ایک ہوتا ہے عام بندے کا روزہ، ایک ہوتا ہے خاص بندے کا روزہ، ایک ہوتا ہے خاص الخاص بندے کا روزہ۔ عام بندے کا روزہ یہ ہے کہ وہ بھوک پیاس برداشت کر کے جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی سارا دن گناہ کیے، جو بھی اس کے من میں آیا، یعنی شرع کا لحاظ نہ رکھا اور صرف بھوک اور پیاس برداشت کی، یہ تو عام بندے کا روزہ ہے۔ کھانا پینا بند کر دیا، باقی جو زندگی کے معاملات جیسے گزارتا تھا گناہوں میں اس طرح گزار دیے، یہ عام بندے کا روزہ ہے۔ اور خاص بندے کا روزہ کیا ہے؟
وہ امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ خاص بندے کا روزہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قید میں رکھنا سبحان اللہ، اور کیا بات اپنی آنکھ کو قید میں رکھنا، یعنی جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو روکا ہے کہ اس جگہ آنکھ نہیں اٹھانی اس جگہ آنکھ کو روک لے، جی۔ اور جس جگہ اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس جگہ سبحان اللہ، علماء کی زیارت کا حکم فرمایا زیارت کرے، اور کانوں کو روکنا، جی جی غیر شرعی کاموں سے ہاتھوں اور پاؤں کو روکنا، تو یہ خاص بندے کا روزہ۔ اور خاص جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کاموں سے رک جانا، جی جی جن کا حکم دیا ان کا کرنا، یہ خاص بندہ کا روزہ جی ہے۔ بے شک۔ اور خاص الخاص بندے کا کیا روزہ ہے؟ وہ ہے اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو دنیا کی طرف متوجہ ہی نہ ہونے دینا، دنیا کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے، صرف بس اللہ اور اس کی ذات، سبحان اللہ، اپنے دل میں ہی وہ ذکر ہر وقت کرتا رہے، زبان پر ذکر کرتا رہے۔ یہ ہے خاص الخاص اللہ کے ولیوں کا روزہ۔ سبحان تو یہ امام غزالی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ میں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس وقت ہم روزہ رکھیں ہمارے دل میں یہی خیال ہونا چاہیے کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کی غیر شرعی کاموں سے، جو اللہ تعالیٰ نے جو غیر شرعی کام کہا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ غیر شرعی ہے، ہم غیر شرعی کاموں سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہ اللہ کے ولیوں کا روزہ ہے اس طرح ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق۔ جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ مسائل آخر میں بیان کیے جائیں گے روزے کے متعلق، تو علامہ صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ انجیکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ انجیکشن لگانے سے جی دو صورتیں ہیں، ناڑ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں لگایا جائے، نہ ہی تو ناڑ میں لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی گوشت میں لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ صحیح، ان دونوں حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹیکہ جو ہے نا وہ لگوا سکتے ہیں۔ جی اس طرح بالکل فتاوی فیض رسول میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ چاہے کو گوشت میں ٹیکہ لگوائے چاہے وہ ناڑ میں ہے لگوائے اس سے روزہ جو ہے نہیں رگوں میں جو ہے نا ٹیکہ لگوا لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی۔ تو دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غسل جب روزے کی حالت میں فرض ہو جائے تو اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ غسل کے دو طرح ہیں، ایک عام حالت میں غسل کرنا ہے، ایک جو ہے روزے کی حالت میں جی غسل جی کرنا ہے۔ اس کا تھوڑا سا مختلف ہے، روزے کی حالت میں جو غسل کیا جائے گا نا اس کا تھوڑا سا مختلف انداز ہے۔ جی جی تو عام جو غسل کیا جاتا ہے اس میں کولی جو کی جاتی ہے وہ غرارہ کیا جاتا ہے، اس میں جی بالکل پانی جو ہے ناک میں نرم ہڈی تک چڑھایا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کیا جائے گا، نہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھایا جائے گا، صحیح، بلکہ سادی کرولی کی جائے گی اور ویسے ہی پانی ناک میں ڈالا جائے گا، صحیح، احتیاط کی جائے گی تاکہ نرم ہڈی تک نہ پہنچے۔ صحیح، اگر جو پہنچ جائے گا تو پھر جو ہے روزہ وہ جانے کا خطرہ ہے، صحیح بالکل اس سے احتیاط کرنے کے لیے غرارہ نہیں کیا جائے گا اور پانی جو ہے وہ ناک تک نہیں پہنچایا جائے صحیح، اور پھر پورے بدن پر پانی ڈالے۔ گا، پھر ویسا ہی طریقہ ہے جو عام حالت میں طریقہ ہے اس طریقے ماشاء اللہ، تو یہ ہماری نشست بہت ہی اچھی رہی، اور امید ہے کہ عوام اہل سنت اس سے مفید فائدہ حاصل کرے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ملیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔